جو بڑا دہشت گرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ دہشت گردی کا الزام اس پہ ڈالتا ہے جو خود دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار کون ہے؟ بولو نا. مسلمان. عراق میں کس کی دھنائی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی. افغانستان میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا. شام میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا. لیبیا میں کس کا نقصان ابھی کسی نے بچایا آج روزانہ 300 آدمی لیبیا میں قتل ہو رہا ہے. کہتے ہیں خبر ہی نہیں ہے میڈیا پہ کوئی. روزانہ. اور 3 ریاستیں بن گئی ہیں لیبیا کے اندر, اپنی اپنی حکومتیں. اور اس ریاست میں 3 ریاستوں میں جو گیس اور پیٹرول جہاں زیادہ ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں. علماء منع کر رہے تھے کہ قذافی کے خلاف بغاوت مت کرو, جنرل قذافی کے خلاف بغاوت مت کرو. وہاں کے دیندار طبقے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی. لوگ کہتے تھے یہ شرابی ہے, یہ عیاش ہے, یہ زانی ہے, یہ یوں ہے. جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ حکمران اگر عیاش ہو, ظالم ہو, جو مرضی ہو, ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ حاکم کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر اس کو ہٹانے کی کوشش کی تلوار کی طاقت سے, نتیجہ کیا ہوگا؟ اختلاف اور انتشار کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ جس کو روکنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اسلامی خلافتوں میں آپ دیکھ لیں, جب ظالم حکمران کو تلوار کی طاقت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے, خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. کبھی بھی اس میں علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے محقق ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جب بھی حاکم کے خلاف تلوار اٹھی ہے, اٹھانے والے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں, کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں, لیکن اس کا کبھی بھی مثبت فائدہ نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو, اپنے حکمرانوں کو سیدھا کرنے کی کوشش ضرور کرو, مگر حکمرانوں کے خلاف تلوار مت اٹھاؤ, مسلح جد و جہد مت کرو. تمہیں داڑھی والے دیندار لوگ بھی بہت سارے نہیں, ان میں تو زیادہ تر دہشت گرد بغیر داڑھی والے ہیں, لیکن بہت سے لوگ داڑیاں رکھ کے بھی تمہیں دین کے نام پہ اور خلافت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. خلافت کے نام پہ جتنی تحریکیں چل رہی ہیں, جو بھی خلافت کی بات کر رہا ہے وہ آپ کو خلافت کے نام پہ بیوقوف, بولو نا, بنا رہا ہے. بعض دانستہ طور پہ بنا رہے ہیں اور بعض نادانستہ, بعض تو جان کر بنا رہے ہیں, اور بعضوں کو پتہ نہیں, بیچاروں کو ان کی تحقیق نہیں ہے, وہ ایسی تحریکوں کا حصہ بن جاتے ہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی ملکوں کی جو تھوڑی بہت طاقت رہ گئی ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جا رہی. اب لیبیا میں قذافی کے خلاف کھڑے ہو گئے, بھائی جیسا بھی تھا اس نے ایک ریاست تو قائم کی ہوئی تھی نا, جیسا بھی تھا اس کی کسی اور طرح سے اصلاح کی کوشش کر لیتے, کسی اور طرح سے نئی کوشش ہوتی تو اس کا معاملہ کس پہ چھوڑ دیتے؟ اللہ پہ. آپ اور جو خیر کے کام کر سکتے تھے وہ کر لیتے. بغاوت کی ہے, نتیجہ کس کے ہاتھ میں آیا ہے؟ امریکہ کے ہاتھ. یہ اس وقت جو مسلمان ریاستیں ہیں نا, ان کی مثال اس پھل کی طرح ہے کہ درخت پہ ایک پھل لگا ہوا ہے, آپ اسے کاٹ رہے ہیں, ٹوکرا نیچے آپ کا دشمن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو پاکستان میں بھی جتنی خلافت کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں نا, ان میں کسی تحریک کے ساتھ آپ کو جڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خلافت نہیں قائم کریں گی, یہ خلافت کے نام پہ شر اور فساد پھیلا دیں گی. اور یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے, ہماری بھی خواہش ہے, لیکن ہر خواہش آپ کی پوری نہیں ہوتی. ایک چیز اگر صحیح نہیں ہو رہی, اس کو صحیح کرنے کا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو رہا سہا ہے وہ بھی جائے. کوئی بات نہیں اگر مسلمانوں کے کئی ممالک ہیں, حالانکہ کے الگ الگ حکمران ہیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کرو گا نا ایک ریاست کے تحت, اور تلوار کی طاقت سے, بغاوتوں کے ذریعے, ایک نہیں ہوں گے, درجنوں حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے, درجنوں میں تقسیم ہو. جیسے ائمہ مجتہدین تھے نا, چاروں ائمہ, انہوں نے اجتہاد کیا تو 4 فقہ بنے ہیں. اب اگر ان کو فالو کرو گے تو 4 ہی رہیں گے. یہ ان میں سے ہر ایک کو فالو کرو گے تو کتنے رہیں گے؟ 4 رہیں گے. اور اگر آپ نے سب کو مجتہد بنا دیا کہ ہر آدمی قرآن و حدیث پہ ریسرچ کرے تاکہ یہ 4 ختم ہو جائیں, تو ختم ہو جائیں گے, اور بڑھ جائیں گے, یہ جیسے کہ بڑھ رہے ہیں, اور بڑھ جائیں گے.
تو اس لیے یہ باتیں بہت, موضوع میرا نہیں ہے لیکن میں 2 منٹ میں اس کو سمیٹ کے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ بہت خطرناک آج کل یونیورسٹیوں میں, کالجز میں خلافت کے نام پہ نا ایک خلیفہ ہونا چاہیے, ایک خلیفہ ہونا چاہیے, مگر آپ یہ کام ان سے بولے نہیں کر سکتے آپ. اللہ کا واسطہ جتنی ابھی جو دم تھوڑا بہت مسلمانوں میں رہ گیا اس کو باقی رہنے دو. عراق میں یہ ہوا کیا حشر نشر ہو گیا, لیبیا میں ہوا اس کے 3 ٹکڑے کر دیے, اور سارا اس کے لیبیا اتنا معاشی لحاظ پہ مضبوط ملک تھا, اور جنرل قذافی جیسا مرضی تھا اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف تھا. صدام حسین جیسا مرضی تھا اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف تھا. اس کو بھی امریکہ نے سیاست کے ذریعے الو بنایا اور وہ باتوں میں آ گیا. اب جو موجودہ حالت چل رہی ہے نا سعودی عرب, قطر اور یہ سارا جو بھی حالات چل رہے ہیں, اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں ہم کسی کو برا نہیں کہتے, قطر صحیح کر رہا ہے, سعودیہ صحیح کر رہا ہے, لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری سب سے پہلی ہے حرمین کی حفاظت. لوگ کیا کرتے ہیں, سعودی عرب کے حکمرانوں کی عیاشی دکھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب کا بادشاہ امریکہ کے صدر کے کیسے بوٹ پالش کر رہا ہے, اس کو تلواریں ہدیہ دے رہا ہے, اس کے کیسا پروٹوکول دے رہا ہے. غلط کر رہا ہے, صحیح نہیں کر رہا, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ سعودیہ کے خلاف ہو جائیں. اگر کوئی حاکم غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا ریاست کو دے دی جائے. اگر اس بیس پر آپ نے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ دیا کہ وہاں کے حکمران امریکہ کے غلام ہیں, تو نقصان کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کا نقصان ہوگا. حرم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر اگر سعودی عرب میں بادشاہت ختم ہو گئی, جیسی مرضی بادشاہت ہے, عیاش ہیں, جو مرضی ہیں, لیکن اگر یہ بادشاہت ختم ہو گئی تو وہاں خلافت آنے والی نہیں ہے. یہ دماغ سے نکال دیں. یہ سارا چلا جائے گا یہودیوں کے ہاتھ میں یا ان کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں. بیٹھے ہوئے ہوں گے مسلمان, لیکن ان سے بڑے ایجنٹ آگے بیٹھ جائیں گے اور یہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر سارے وسائل پر ان کا قبضہ ہو جائے گا. اور یہ تو پاکستان ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کر نہیں پا رہے ہیں. اس وقت اگر پاکستان نہ ہوتا تو آپ کا حرم محفوظ نہ ہوتا, یہ حج عمرے نہیں ہو رہے ہوتے. صرف اور صرف یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے ٹینک مکہ اور مدینہ کی طرف رخ کرنے سے باز آئے ہوئے ہیں. اتنی بڑی خوبصورت ریاست ہے پاکستان, اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود. یہاں کے حکمرانوں کو آپ جو مرضی کہیں, یہاں کی فوج کو آپ جو مرضی کہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے حرمین کا دفاع ہو رہا ہے تو صرف اور صرف پاکستان آرمی کے ذریعے ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ, صرف اور صرف کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ آرمی کے ذریعے. کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری آرمی تو ایسی نیک نہیں ہے, تو نیک کی بات ہی نہیں ہوتی. اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے اس دنیا کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب. اللہ نے کہا کہ ان غیر مسلم ریاستوں کے خلاف طاقت بناؤ, طاقت. اللہ یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف نیک ہو جاؤ, بہت زیادہ نیک بھی ہو, مگر اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ ترہبون به عدو اللہ وعدوکم. اتنا ہتھیار بناؤ, اتنا ہتھیار بناؤ کہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دو. کس کے ذریعے؟ ہتھیار کے ذریعے. قرآن کہہ رہا ہے یہ ہتھیار کے ذریعے. آج سعودی عرب کے پاس ایسا ہتھیار نہیں ہے جس کی وجہ سے امریکہ اس سے کانپتا ہو. پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جس کی وجہ سے دنیا کانپتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو اس لیے اپنے ملک سے بھی محبت کرو, جو مرضی ہے, لیکن یہی ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہاں اگر خلافت کے نام پہ بغاوت شروع کر دی, خلافت نہیں آنے والی, پتہ نہیں کیا آ جائے گا یہاں پہ. اور ویسے بھی یہاں کی ایجنسیاں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ آج صبح کوئی بتا رہا تھا کہ ایک تحریک ہے, وہ خلافت کی بہت بات کر رہے ہیں اور بڑے زبردست تحریک چل رہی ہے. میں نے کہا بھائی وہ ہر اس یونیورسٹی میں 5 ہوتے ہیں, جس دن چھٹا پیدا ہوتا ہے نا, پرانے والے میں سے ایک کوئی ایجنسی اٹھا لیتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ 5 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ ان کو تھوڑا سا رہنے بھی دو تاکہ اس مزاج کے جتنے لوگ ہیں وہ آتے رہیں اور اٹھتے رہیں, اور زیادہ پھیلنے بھی نہیں دو. تو 5 ہوتے ہیں, 5 یا 6. جیسے ہی چھٹا یا 7واں ہوا, پرانا والا ایک اٹھا لیا, اس کو کہتے ہیں اس نے قربانی دی ہے دین کی خاطر.
یہ کیا ہے؟ دین کی خاطر خلافت کے لیے اس نے قربانی. پھر وہ 5 مل کے محنت کر رہے ہوتے ہیں. 5واں جو نیا نیا آیا ہے پھر وہ ایک کسی اور کو یونیورسٹی میں خلافت کی تحریک میں لے آتا ہے, وہ والا بھی خلافت میں آیا تو پرانا والا ایک اڑ گیا. کھیل رہے ہیں یہ لوگ, سمجھتے ہیں کہ ایجنسیوں کو علم نہیں ہے, ہم یہاں خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ ہو جائے گا انقلاب. سب کی گردنیں ایجنسیوں نے ناپی ہوئی ہوتی ہیں, خفیہ ایجنسیوں نے. اتنے بیوقوف نہیں ہے. پاکستان کی جو ISI ہے وہ خفیہ ایجنسی میں جو کامیاب ترین ایجنسیوں میں نمبر 1 ہے. ایسا ہی نہیں ہے, آپ اس کو اچھا کہیں برا کہیں, میں اس کی نہ تعریفیں کر رہا ہوں نہ برائیاں کر رہا ہوں, لیکن پاور بہرحال بہت ہے. تو جب ہے ایک چیز تو کیوں خام خامے آپ جو ہے. دیکھو ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سنا, کتنا ظلم کیا فرعون نے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے, کیونکہ بھائی اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے, وہ تلوار لے کے اس کے اوپر چڑھائی کہاں سے کریں گے. اس لیے اللہ نے حکم دیا بھائی ظلم حد سے بڑھ گیا ہے, یہاں سے نکل جاؤ. ہاں جہاد کا حکم بنی اسرائیل کو جب آیا, جب ان کے پاس باقاعدہ ایک خطہ ہوا, ایک حکومت قائم ہوئی, ظالم سے ان کو نجات کی, اب اپنی ایک ریاست قائم ہوئی ہے اور ایک پاور آ گئی ان کے پاس. اب ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب تم کسی دوسرے ملک کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرو. تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر ہے تو وہ آپ کا ملک ہے. اسی ملک کو توڑنے کی بات کرو گے, اسی ملک کے خلاف چلو گے تو وہ بھی نہیں رہے گا, حرم بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور یہ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہو رہا ہے نا دنیا میں, دیکھو نا کیا ہو گیا. شام کا کیا, شام میں بھی تحریکیں کھڑی ہوئی تھیں, حکومت کے خلاف بغاوتوں کی تحریکیں. لوگ ہم سے اس وقت کہتے تھے آپ شام میں جہاد کی بات کیوں نہیں کرتے شام کے بارے میں. میں ان سے کہتا تھا کہ یہ جہاد ہوا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے, نہ ہوتا تو یہ نتیجہ نہ ہوتا. ہم جہاد کے خلاف نہیں ہیں, لیکن جہاد میں سب سے پہلے 2 چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے, لڑنا کہاں ہے اور لڑنا کس سے ہے. ان 2 چیزوں پہ بہت جب تک غور و فکر نہ ہو کہ یہاں لڑنا مناسب ہے یا نہیں, اور اس قوم سے لڑنا مناسب ہے یا نہیں, یہ 2 چیزوں کا جب تک تعین نہیں ہوگا تو وہ نام جہاد کا ہوگا اور کام کیا ہوگا, فساد کا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دیکھا کرتے تھے, لڑنا کہاں ہے اور لڑنا کس سے ہے بھی. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, نہیں لڑنا ہے بھائی. 1400 صحابہ ہیں, پورا مکہ اٹھ کے آ رہا ہے, وہ تھوڑے سے ایمان والے ہیں یہی شہید ہو گئے, وہ تو سب صحابہ نے تو موت پہ بیعت کر لی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا ہے کہ ہمیں سکون ملے, تھوڑا سا مدینہ کی ریاست ہے اس کو ہم ترقی دیں, معاشی لحاظ سے بھی اس میں دعوت اور تبلیغ کا کام, تاکہ افراد ہمارے پاس اکٹھے ہو جائیں. پھر جب 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی ہے. اس سے پہلے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی نہیں کی, ایگریمنٹ کیے ہیں, معاہدے کیے ہیں. اور یہ باقی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں یہ دفاعی ہوئی ہیں, انہوں نے حملہ کیا, آپ نے صرف اپنا دفاع کیا ہے. تو نبی کی سیرت میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے. یہ موضوع بہت لمبا ہے, طویل ہے, اس پر میرے مستقل بیانات ہو چکے ہیں. بس ابھی آپ لوگوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اب یونیورسٹیوں میں اس قسم کی تحریکوں سے دور رہیں. وہ تمام تحریکیں جو آپ کو ریاست کے خلاف لے کے جا رہی ہیں دین اور مذہب کے نام پہ, وہ آپ کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہیں اور آپ کے مذہب کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہیں, اور ملک کا تو بیڑا غرق ہو ہی رہا ہے. تو ملک کو توڑنے پر اور ملک کی سالمیت پر کوئی کمپرومائز, بولو نا بھائی, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی پاور ہمارے یہی ہے آرمی کے پاس, یہ پاور. تو باقی ظالم لوگوں سے اللہ, اگر ان میں سے کسی نے ظلم کیا ہے تو اللہ انتقام لینے والا ہے اس سے. وہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ انتقام لے گا, لیکن ہم کسی فرد کو سزا دینے کے لیے ہم ریاست سے بدلہ نہیں لے سکتے. تو سعودیہ کے حکمران جیسے مرضی ہوں, لیکن سعودیہ کی جو ریاست ہے اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے اس ریاست کی حفاظت کے لیے ہمیں دعوت دینے والا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ہمیں دعوت دینے والا. تو خیر